أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے وقف کے تعلق سے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں، وقف کی تعریف کیا ہے اور قاعدہ وقف کیا ہے اور کن کن باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد محل وقف یعنی کس جگہ ہم نے وقف کرنا ہے، اور باقاعدہ جو رموز اوقاف ہیں یعنی علامت وقف وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ناظرین کرام، آج اسی تسلسل میں کچھ اور نئی باتیں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اب تک تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ علامت وقف کے آ جانے سے کس طرح سے ہم نے وقف کرنا ہے۔ اگر بفرض محال مثال کے طور پر کوئی عبارت ایسی ہے جو بہت بڑی ہے اور بیچ میں کوئی علامت وقف نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کریں؟ ناظرین کرام، اس صورت میں اس عبارت کو اس طرح سے پڑھیں گے، یعنی جہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اور وقف کرتے ہوئے جو جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح آپ وقف کریں۔ یعنی اس عبارت کے درمیان آپ اگر رکنا چاہیں گے تو ضرور رکیں، اس کے بعد رکتے ہوئے تا متحرک حرف ہے تو اس کو ساکن کریں، تا مربوطہ ہے تو اس کو ہائے ساکنہ میں بدلیں، اور دو زبر ہے تو اس کو الف میں بدلیں۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا حصہ شروع کریں گے تو اس وقت آپ کو ایک ضروری اور اہم بات کو مد نظر رکھنا ہے، وہ یہ کہ اعادہ کرنا ہے۔ اعادہ کہتے ہیں دہرانا، یعنی چونکہ وہاں پہ علامت وقف نہیں ہے اور ہم اپنی ضرورت کے پیش نظر وہاں وقف کیے ہیں، تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ آپ جہاں تک ختم کر چکے ہیں پہلے حصے میں سے ایک یا دو الفاظ کو شامل کرتے ہوئے آگے آپ پڑھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں اعادہ یعنی دہرانا۔ اگر علامت وقف نہیں ہے جہاں پہ آپ رکے ہیں تو آپ اگلا حصہ پڑھنے سے پہلے جو گزشتہ حصہ پڑھ چکے ہیں اس میں سے ایک یا دو الفاظ کو دہراتے ہوئے اگلا حصہ آپ پڑھیں گے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، وقف کے تعلق سے ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے، ایک قاعدہ ہے معانقہ، اس تعلق سے ہم آج پڑھیں گے۔ معانقہ عنقن سے نکلا ہے، عین نون قاف۔ عنقن کہتے ہیں گردن۔ جب ہم آپس میں کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے بعد جو گلے لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ تو اس قاعدہ کا نام اس لحاظ سے پڑا ہے کہ یہ جو علامات ہیں ان دونوں کے، یعنی معانقہ کے دو علامات ہوں گے، وہ اس طرح سے کہ ایک عبارت میں ایک جگہ 3 نقطے ہوں گے، اس کے بعد تھوڑا سے فاصلے میں اور 3 نقطے ہوں گے۔ یہ جو ایک ہی عبارت میں ایک ہی جگہ یعنی نزدیک جو 3 نقطوں کا ملنا ہے اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ اس لیے اس قاعدہ کا نام معانقہ رکھا گیا کہ دونوں آپس میں نزدیک ملے جلے ہوتے ہیں۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک عبارت میں 3 نقطے تھوڑے فاصلے پر ہیں تو اس کے حاشیہ پر ضرور یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ معانقہ عند المتقدمین یا عند المتاخرین، یہ 2 قسم کے الفاظ وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو عند المتقدمین
یا پھر عند المتاخرین۔ تو کرنا آپ کو وہاں یہ ہے، اگر آپ وہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو آپ پریفرنس اس بات کو دیں، اگر لکھا ہوا ہے عند المتقدمین تو جہاں پہلے 3 نقطے ہیں وہاں رکیں، اگر لکھا ہوا ہے عند المتاخرین تو جہاں دوسرے جگہ پر 3 نقطے ہیں وہاں رکیں، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ عند المتقدمین، متقدم کہتے ہیں پہلا، متاخر کہتے ہیں دوسرا، تو اگر پہلا لکھا ہوا ہے متقدمین تو آپ پہلے 3 نقطے پہ رک جائیں، اگر متاخرین لکھا ہوا ہے تو آپ دوسرے 3 نقطے پر رکیں، یہی قاعدہ ہے۔ میں باقاعدہ ان دونوں کی مثال بھی آپ کو قرآن مجید سے پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے، جب یہ 3 نقطے ایک ہی عبارت میں یا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آتے ہیں تو حاشیہ میں جو لکھا ہوا ہے، اگر عند المتقدمین لکھا ہوا ہے تو پہلے 3 نقطے پر رکنے کی کوشش کریں، اور اگر عند المتاخرین لکھا ہوا ہے تو آپ دوسرے 3 نقطے پر رکنے کی کوشش کریں، اسی کو کہتے ہیں معانقہ۔ اب سب سے پہلے میں ایک مثال آپ کو متاخرین کا دکھا دیتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو حصہ ہے اس میں آپ سب سے پہلے لا ریب، اس کے بعد باقاعدہ 3 نقطے ہیں، اس کے بعد فیہ، اس کے بعد 3 نقطے ہیں۔ اب اس کے حاشیہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ معانقہ عند المتاخرین۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر متاخرین لکھا ہوا ہے تو دوسرے 3 نقطے پر آپ کو وقف کرنا چاہیے، یعنی اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اگر متاخرین لکھا ہوا ہے تو دوسرے 3 نقطے پر آپ ضرور وقف کریں۔ اسی لیے اس کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، چونکہ معانقہ جو اس کی علامت ہے اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ عند المتاخرین، کہ آپ دونوں میں سے جو دوسرا حصہ ہے وہاں پہ رکیں۔ اسی طرح میں متقدمین کی ایک مثال دیتا ہوں، سورہ طلاق آیت نمبر 11 میں ہے، مثال کے طور پر آیت ہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ سب سے پہلے میں نے جو وقف کیا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اب یہاں پہ سب سے پہلے 3 نقطے ہیں، اس کے بعد الذین آمنوا، یہاں پہ 3 نقطے ہیں، لیکن آگے جو حاشیہ میں لکھا ہوا ہے عند المتقدمین، اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے پہ ٹھہریں، اس لیے میں نے یا اولی الالباب اس جگہ میں نے وقف کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تھیں جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ہے۔ آج نئی بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ قاعدہ معانقہ میں نے جیسا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ عنقن سے نکلا ہے معانقہ، یعنی 2 گردنوں کا آپس میں ملنا۔ اس قاعدہ کا نام اس لیے معانقہ رکھا ہے کہ جو 3 نقطے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی جملے میں نزدیک لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں رکنے کے لیے شرط یہی ہے کہ حاشیہ میں اگر عند المتقدمین لکھا ہوا ہے تو آپ وقف کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اگر عند المتاخرین لکھا ہوا ہے تو دوسرے 3 نقطے پر رکنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین کرام، جو قواعد ہم پڑھتے ہیں آج کے کلاس میں بس یہی قاعدہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہم تلاوت قرآن مجید کی مشق کر رہے ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ آج تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر
26, 27 اور 28 اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ پہلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم نے اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، یہاں پہ علامت وقف قف یعنی ٹھہر جاؤ، قف کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ، تو ہم نے یہاں وقف کیا ہے۔ اور ہم مد کے سلسلے میں پڑھ چکے ہیں، حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، اور اس کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ چونکہ وقف کرنے کی وجہ سے متحرک حرف جو فی ہی میں زیر ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ جب آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جو کہ یا ساکن ہے یہاں پہ حرف مد، اس کو ہم نے لمبا کر دیا تو اس مد کو کہیں گے اس وقت مد عارض، یعنی جو عارضی طور پر ہے۔ عارضی طور پر اس لحاظ سے ہے، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم اس وقت لمبا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ، اگر ملا کر پڑھتے ہیں، چونکہ ہم نے وقف کیا ہے اس لیے لا ریب فیہ اس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا، نفس تنوین ہے اور آگے میم حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیے تھے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا، تو یہاں پہ تنوین کا ادغام میم میں ہوا ہے، اور ایک غنہ، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم نکالیں گے۔ اس کے بعد وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظا ہے، اس کو ہم نے پر ادا کیا۔ یظلمون، یہاں پہ جو حرف مد واو ہے اس کو ہم نے لمبا پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے جیسے میں ذکر کر چکا ہوں لا ریب فیہ کے تعلق سے، وہی قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے مد عارض کا۔ آخری حرف جو نون متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اس وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہے، تو اس کو کہیں گے مد عارض۔ اگلا حصہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قُلِ اللَّهُمَّ، یہاں پہ ہم نے لفظ اللہ کے لام کو پر ادا نہیں کیا، کیونکہ قاعدے کے مطابق اللہ کے لام سے قبل حرف پر زیر ہو تو اس کو باریک ادا کریں گے، اس لیے ہم نے باریک اس کو ادا کیا۔ اس کے بعد اللہم میم مشدد، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر نون غننے کی آواز ہم نے نکالی ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، نون ساکن کے بعد حرف تا آیا ہے، اس لیے یہاں پر نون کا اخفا
ہم نے کیا ہے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم نے نکالی ہے۔ اس کا من تشاء مد متصل ہے اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا لمبا ادا کیا۔ اس کے بعد وتنزع نون ساکن کے بعد زا آیا ہے اس لیے نون کا اخفا یہاں ہوا، ایک الف کے برابر ہم نے غنہ کی آواز نکالی۔ اس کے بعد مم من دو جگہ یہاں پہ غنہ کی آواز ہوئے گی، سب سے پہلے میم مشدد میں، اس کے بعد نون ساکن میں۔ اس کے بعد وتعز ناظرین کرام زا کی آواز میں نے بہت سخت ادا کیا ہے کیونکہ اس کی صفت یہی ہے، زا سخت ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وتعز من تشاء وتذل من تشاء من تشاء اس تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ من یہاں پہ نون کے اخفا ایک الف کے برابر ہم غنہ کی آواز بھی نکالیں گے۔ تشاء شین کے اوپر مد ہے، مد متصل، اس لیے اس کو لمبا ادا کریں گے۔ بیدک الخیر یہاں پہ ہم نے تو حرف علامت وقف ہے تو ہم نے وقف کر دیا۔ انک علی کل شیء قدیر، انک نون مشدد ہے تو نون کا ادغام ہوا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز نکلے گی۔ شیء قدیر حمزہ کے نیچے تنوین ہے تو اس کو اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی نکالیں گے۔ اس کے بعد قاف کو ہم پر ادا کریں گے اور قدیر یہاں پہ ہم لمبا پڑھیں گے یا کو جو حرف مد ہے کیونکہ مد عارض یہاں پہ ہے۔ اگلی آیت تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولج اللیل فی النہار نون مشدد ادغام ہوا ہے نون کا تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ اس کے بعد تولج النہار یہاں پہ بھی غنہ کی آواز۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق را کو پر ادا کریں گے۔ من تشاء کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں، بغیر غا کو پر ادا کریں گے۔ حساب آخر پر با جزم اس کو اوپر آ رہا ہے وقف کرنے کی وجہ سے تو اس کو ہم قلقلہ پڑھیں گے اور اس سے پہلے جو خالی الف جو حرف مد ہے اس کو ہم مد عارض کی وجہ سے لمبا کر کے ادا کریں گے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں وہ ہم پڑھیں گے آل عمران کا رکو نمبر 20 کے شروع کے 5 آیات شروع کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز، خلقی خوا کو پر ادا کریں گے، حروف مستعلیہ یعنی پر حروف میں سے ایک حرف یہ ہے۔ والارض را ساکن یہاں پہ پر ادا کریں گے۔ واختلاف اللیل والنہار نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ لآیات لأولی یہاں پہ بعض احباب لأولی پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پہ واو کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے اس لیے اس کو ہم ادا نہیں کریں گے، واو کو کچھ بھی مطلب پڑھیں گے نہیں، لأولیل اس کو پڑھیں گے لأولیل لأولیل یہ غلط ہو جائے گا چونکہ واو کے اوپر کوئی حرکت جزم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے لأولی الالباب۔ آخر میں با
کے اوپر سکون آ رہا ہے تو اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس سے پہلے جو خالی الف ہے اس کو ہم لمبا ادا کریں گے، الباب، کیونکہ یہ اس وقت مد عارض ہے۔ اگلی آیت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ الذین یذکرون اللہ، اللہ کے لام کو ہم یہاں پر ادا کریں گے، کیونکہ قاعدے کے مطابق اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہو تو اللہ کے لام کو ہم پر ادا کریں گے۔ اس کے بعد قیاما، و میم کے اوپر تنوین ہے، اس کا ادغام واو میں ہوا ہے۔ ادغام کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا، اور یہاں پہ ادغام ہوا ہے باقاعدہ غنہ کے ساتھ ادغام یہاں ہے، تو اس لیے ایک الف کے برابر ہم غنہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد وقعودا، سیم یہی قاعدہ یہاں پہ لاگو ہے، وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، خوا اس کو ہم پر ادا کریں گے، والارض میں را ساکن کو پر ادا کریں گے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا را کو پر ادا کریں گے، ما خلقتا خوا کو پر ادا کریں گے، اور قاف کے اوپر جزم ہے اور حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس لیے اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ خلقتا، خلقتا اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ خلقتا ھذا باطلا، تو کو جو ہے نا پر ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد لا باطلا، ہم نے وقف کے قاعدے میں یہ پڑھا ہے کہ آخری حرف پر اگر دو زبر ہیں تو اس کو الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اس وجہ سے ہم نے باطلا اس طریقے سے پڑھا ہے۔ سبحانک، با کے اوپر جزم ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے یہ، اس کو ہم قلقلہ پڑھیں گے۔ فقینا عذاب النار، نون مشدد یہاں پہ غنہ ہے، اس کے بعد را کو پر ادا کریں گے، عذاب النار۔ اس کے بعد اگلی آیت، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اس آیت کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے جو دوسری اس سے پہلے جو آیت ہے اس کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز میں بعض احباب اس رکوع میں سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اس وقت وہ شروعات اس آیت کے درمیان سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ربنا ما خلقت هذا باطلا، جبکہ اس آیت کی شروعات الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہاں سے شروعات اس کی ہے۔ تو جب بھی اگر آپ پڑھیں تو آیت کے درمیان سے نہیں بلکہ آیت کے شروع سے آپ شروع کریں تلاوت قرآن مجید۔ نماز میں اگر آپ اس میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے تو آپ آیت سے شروع کریں، درمیان آیت سے نہیں۔ تو اگلی جو آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کے تعلق سے پڑھیں گے، ربنا، را کو پر ادا کریں گے، نا یا مد منفصل ہے تو لمبا ادا کریں گے، انکا نون مشدد غنہ یہاں کریں گے، من تد یہاں پہ نون کو اخفا کر کے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز نکالیں گے، تد دال ساکن ہے یہاں پہ قلقلہ کریں گے، تدخل النار نون مشدد یہاں پہ غنہ کریں گے، را کو پر ادا کریں گے، فقد دال ساکن ہے اس کو قلقلہ کریں گے، اخزیتہ زا کو سخت پڑھیں گے، اور آخری جو ہا متحرک ہے اس کو ساکن کریں گے، کیونکہ وقف میں ہم نے پڑھا ہے متحرک یعنی جس پر زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد وما للظالمین، ظا کو پر ادا کریں گے، من انصار، من نون ساکن یہاں پہ اس کا اظہار ہوگا۔ اظہار کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ
نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون کا اظہار ہوگا۔ یہاں پہ حروف حلقی حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے نون کا یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے من انصار، بلکہ پڑھیں گے من انصار۔ اس کے بعد نون ساکن یہاں پہ اخفا اس کا ہوگا، کیونکہ آگے جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف پر برابر غنہ کی آواز۔ صاد کو پر ادا کریں گے اور آخر پر جو را ہے اس کو پر ادا کریں گے۔ اگلی آیت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا را کو پر ادا کریں گے، نون کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اننا نون مشدد غنہ کریں گے۔ منادی ینادی، یہاں پہ تنوین کا ادغام یا میں ہو رہا ہے۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا۔ ادغام یہاں پہ غنہ کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہم نکالیں گے۔ للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بربکم میں را کو پر ادا کریں گے، آمنا میں غنہ کریں گے، اس کے بعد ربنا را کو پر ادا کریں گے۔ فاغفر لنا، ادھر جو را ساکن ہے اس کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے۔ ذنوبنا وکفر، یہاں پہ بھی را کو باریک ادا کریں گے۔ عنا یہاں پہ غنہ کریں گے نون میں۔ وتوفنا مع الابرار، با ساکن کو قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے، را کو پر ادا کریں گے، آخر پر را جو را ساکن ہوئے گا ابرار، اس کو بھی ہم پر ادا کریں گے۔ اگلی آیت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، دال کا ادغام تا میں ہوا ہے، ہم ادغام کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ یہاں پہ جو ادغام ہوا ہے یہ ادغام متجانسین، یعنی ایک ہی مخرج کے دو حروف کے ملنا، اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، انک نون مشدد میں غنہ کریں گے، لا تخلف المیعاد، آخر پر دال کو ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ پڑھیں گے، اور عین کو زیادہ لمبا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ہم کچھ نئے قواعد بھی پڑھیں گے اور قرآن مجید کا کوئی ایک نیا حصہ ہم تلاوت کریں گے۔ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔